سے نہیں تھے اور انہوں نے بیچارے کو پتہ ہی نہیں سی نبوت کری تھی کہ کلام خدا یہ کہتا ہے جو نبوت کرتا ہے اس کے اندر تین باتیں نبوت کے اندر ہوتی ہیں: ترقی اور نصیحت اور بعض اوقات میں نے دیکھا ایماندار غصہ لاؤں دے نبوت سے جیڑی گل مجھے نہیں کر کہہ سکتے جو نبوت کر دیتے، اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترقی، نصیحت اور تسلی، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ کس کی ترقی کرتا ہے؟ کہ جنہیں اپنی نہ ہوئی انہیں دوسریاں بھی کرنی، اپنی ترقی ہونا ضروری ہے۔ اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ میں بڑا بیلنسڈ سا بائبل مقدس کا طالب علم، میں کہتا ہوں نعمتوں کے حوالے سے نہ تو ہمیں بہت اوپر ہونا چاہیے نہ بہت نیچے ہونا چاہیے۔ میری ذاتی ترقی جہاں تک کام کرتی ہے کہ میں زبانیں بولتا ہوں، وہاں پر کلیسیا کی ترقی نبوت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ لیکن بعض غلط تعلیمات یا غیر متوازن تعلیمات، پاکستان کے اندر ایک تحریک چلی پچھلے دنوں لاہور کے اندر کہ جی ہمیں نبوت کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ میں پوچھا میں کہ بھائی جی نبوت کرنی تو سائیکل چلاؤنی ہے۔ پریکٹس ہم اس کام کی کرتے ہیں جس کا آرٹ یا فن ہمارے پاس ہوتا ہے۔ نعمتیں آرٹ نہیں ہیں اور نہ ہی کلام سنانے والے فنکار ہوتے ہیں۔ یہ تو روح القدس کی نعمت ہے، برکت ہے۔ اگر میں آج آپ کے ساتھ بول رہا ہوں تو یہ تو مٹی کا ایک بت کھڑا ہے جس میں روح القدس بول رہا ہے۔ جب روح القدس نہ رہے گا یہ بت ختم ہو کر رہ جائے گا، اس میں میری کوئی خوبی یا صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کلام خدا یہ کہتا ہے کہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ نبوت کی پریکٹس کریں۔ اور آج کل تو دنیا میں نئے نئے مسئلے ایجاد ہو گئے، یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جی بارکنگ انوائنٹنگ آ گئی ہے، وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لافنگ انوائنٹنگ آ گئی ہے اور پھر سلیننگ انوائنٹنگ آ گئی۔ میں ایک دفعہ خادم کے گھر گیا تو فون کا گدا بچھا کر جمعہ مار بھر جانے سٹے پہ پریکٹس ہون رہی ہے۔ کاش ہم روحانی طور پر ہی ایک نمبر کام کریں۔ اس کی پریکٹس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ تعلیم دیتا ہے نا تو وہ آزاد خیالی پرولوجین ہے اور وہ آزاد الہیات کو مانتا ہے۔ کلام میں کہیں ذکر نہیں کہ پہلے پریکٹس کرے تو پھر کرے۔ بولنے والا اس کا روح ہے اور اس کو پریکٹس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ جس زبان میں جس کلچر میں چاہے وہ اپنا پیغام ترسیل کر سکتا ہے۔ دوسری بات، تحریری کلام اور کلام اگر کسی بات کے لیے منع کرتا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ نبوت کر کے کہہ دے کہ یہ کام کر دینا چاہیے۔ ہماری کوئی نعمت اس وقت تک مستند نہیں ہے جب تک کلام خدا اس کی تصدیق نہ کرے۔ تاریخ کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی پروفیسیز کو، اپنی نبوتوں کو کلام کا درجہ دینا شروع کر دیا کہ جی یہ بات چونکہ سشیل الیگزینڈر نے کہی ہے، خود کلام جو مرضی کہے فیصلہ انہیں کیا پکا ہے نہیں۔ حزقیل رحمت غلطی کر سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، راہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن یہ زندگی کا کلام جو قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، نہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ یہ فریب کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ کلیسیا کے اندر ضروری ہے کہ نبوت کی جائے، لیکن جہاں نبوت ہو وہاں نبوت کی پڑتال بھی ہو۔ جب خدا نے نعمتوں کی بات کی تو وہاں پر روحوں کے امتیاز کی بات کی گئی ہے۔ ہم پینتیکاسٹلز کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم شخصوں کا امتیاز کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں جو نعمت ملی ہے وہ لوگوں کو پرکھنے کی نہیں، وہ روحوں کو پرکھنے کی ہے کہ جو نبوت کر رہا ہے، جس کے وسیلے روح کی نعمت کام کر رہی ہے، کیا وہ خدا کے روح کے تابع ہے یا اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر نبوت ہے وہاں پر پڑتال ہو۔ جہاں پر ہم کلیسیا کے اندر نبوتوں اور نعمتوں کی آرزو رکھتے ہیں، ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں روحوں کے امتیاز کی نعمت بھی مل سکے۔ کرنتھیوں کے نام خط 14واں باب 27ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا، اینڈ کر رہا ہوں میں۔ اگر
बेगाना जुबान में बातें करना हो तो 2 या 2 से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जुमा करे, और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुप कर रहे और अपने दिल से खुदा की बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोले, नबूवतों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तरतीब को खुदा पसंद करता है, और बाकी उनके कलाम को रखें। ये एडा सौखा काम नहीं कि मैं यहां पर बल्ले बल्ले करा के चला जाऊं, और हमारी तो बड़ी सादा इनोसेंट आवाम है, वो तालियां बजाती रहती है। पिछले इतवार में चर्च में था, वहां पर कोई खादम कलाम सुना रहा था, उसने हाथ में कुछ चीजें पकड़ी थी, वो गिर गई, चीजें गिरी हैं, तो वो कहता है हालेलुया आमीन, तो लोग तालियां बजाते। इसलिए मैं मना करता हूं कि तालियों में फ्री स्टाइल नहीं होना चाहिए।